سے اور اس کے حکم سے نبوت و امامت و وصایت کے فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ بادشاہی کے بھی فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ الہی سلطنت ہو۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم قرار دیا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو پلٹ کر امت کہنے لگی وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ وَأَنَّ لَهُ الْحَقُّ عَلَيْنَا وَأَنَّ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ۔ اس کو ہم پر کیسے یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں۔ قرآن نے امت کی سائیکولوجی کو پیش کیا کہ امت یہ چاہتی ہے کہ کوئی صاحب مال ہو جو نبی کا جانشین بنے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی صاحب علم ہو جو نبی کا وسیع قرار پائے، اس لیے کہ علم کی عظمتیں مال پر بہت ہیں۔ 10 خارجی جمع ہو کر آ گئے، کہا کہ علی سے ایک ہی سوال کریں گے اور دیکھیں گے کب تک جدا گانا علی جواب دیں گے۔ سب نے طے کیا کہ ہم علی سے پوچھیں گے کہ علم میں اور مال میں فرق کیا ہے۔ پہلا شخص آیا، کہا بتائیے علم میں اور دولت میں فرق کیا ہے؟ کہا دولت خرچ کرنے سے گھٹتی چلی جاتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہا دوسرا آیا، کہا علم اور دولت میں فرق کیا ہے؟ کہا دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم خود تمہارا محافظ بن جاتا ہے۔ پھر آیا، علم اور دولت میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ علم کو لے کر انسان قبر میں چلا جاتا ہے، دولت قبر کے باہر رہ جاتی ہے۔ ایک اور آیا، علم اور دولت میں فرق بیان کیجئے۔ کہا جب دولت حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو فرعون اور نمرود اور شداد جیسے بندے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے رب زدنی علما کہہ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ایک اور شخص آیا، علم اور دولت میں فرق بیان کیجئے۔ کہا صاحب مال سے حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں، صاحب علم سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صاحب علم سے محبت کرنے والے، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کی محبت ہی نہیں مودت کو واجب قرار دیا۔ علی مسلسل بیان کرتے رہے، 10 کے 10 پوچھ چکے، کہ کوئی اور ہے جو مجھ سے یہی سوال پھر کرے؟ کہا کہ اگر یہ قطار بنا کر قیامت تک مجھ سے پوچھتے رہتے، ابو طالب کا بیٹا اسی طرح سے بیان کرتا رہتا، ابو طالب کا بیٹا اسی طرح سے بیان کرتا رہتا۔ تو جب امت سے سنا کہ وہ کسی مالدار کو چاہتے ہیں، طالوت کو بیلیٹل کر رہے ہیں کہ مال اور دولت نہیں رکھتا، تو نبی کا لہجہ بدلا، کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو اس لیے تمہارا حاکم بنایا کہ اللہ نے طالوت کو تم سب پر مصطفیٰ کر دیا۔ اللہ نے طالوت کو تم سب پر مصطفیٰ کیا۔ عزیزان گرامی، اسی مقام پر میری گفتگو ختم ہوگی، کل میں اسی مقام سے آیات کے سلسلے کو جاری رکھوں گا، مگر ایک نقطہ آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے اقوال ہیں بہت سارے علم کے بارے میں۔ بہت پہلے میں نے پاکستان میں بھی ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا، حکمت بوتراب، جو امیر المومنین کے اقوال پر مبنی تھی، ادرد نہج البلاغہ، 10 جلدوں میں 12,000 حکیمانہ اقوال ہیں اس میں۔ تو اس میں علم کے اوپر سینکڑوں صفحے تھے۔ تو ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لائک کہا لِكُلِّ شَيْءٍ زکات، ہر شے کی ایک زکات ہے، ہر شے کی ایک زکات ہے۔ زکات البدن، بدن کی زکات، الصوم زکات البدن، بدن کی زکات روزہ ہے۔ زکات الجاہ الشفاعہ، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تم کو اسٹیٹس دیا، مرتبہ دیا، جاہ و منصب عطا کیا، اگر تم کسی کی مشکل دور کر دو، جاہ و منصب کی زکات ہے، تمہارے اسٹیٹس کی زکات ہے، ولایت کی بھی زکات ہے، رکوع کی حالت میں انگوٹھی کا خیرات کرنا۔ ارشاد فرمایا زکات العلم بذلہ، علم کی زکات، علم کو خرچ کرنا، زکات علم کی، علم کو خرچ کرنا۔ تو جہاں علی نے روزہ رکھ کر بدن کی زکات دی،
جہاں علی نے حالت رکوع میں ولایت کی زکات دی، وہاں علی نے علم کی زکات بھی دی۔ تو اب تاریخ میں یہ لکھنا غلط ہے، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، آخری جملہ ہے، تاریخ میں یہ لکھنا غلط ہے کہ علی اپنے سے پہلے 3 خلافتوں میں مشورے دے رہے تھے، مشیر تھے، نہیں، علی اپنے علم کی زکات دے رہے تھے۔ علی اپنے علم کی زکات دے رہے تھے، اور عزیزان گرامی اسی زکات پر وہ زکات بھی ہے کہ جو زیارت وارثہ میں ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور زکات ادا کی، مگر یہ زکات مال کی نہیں ہے، خون کی ہے، اور یہ خون ایک نہیں، 72 کا خون علی اصغر کا لہو بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے مسائل کی منزل تک آؤں، ایک مغربی مورخ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جس نے اسپین کے ڈیکلائن اور فال پر ایک عجیب و غریب جملہ لکھا۔ وہ مغربی مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں مسلمان گئے روئے زمین کے اوپر اسلام پھلتا پھولتا رہا، ترقی کرتا رہا، مگر اسپین میں 700 سال تک مسلمان رہے، مسجدیں بھی بنی، خانقاہیں بھی بنی، مدرسے بھی بنے، لائبریریاں بھی بنی، فلسفی بھی پیدا کیے، اسکالرز بھی پیدا کیے، مگر 700 سال کی مدت کے باوجود اسپین سے مسلمان بھی مٹ گئے، اسلام بھی فنا ہو گیا۔ اس نے اس کی ایک عجیب و غریب وجہ لکھی، کہا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسلام انہی مقامات پر باقی رہا اور ترقی کرتا رہا جہاں اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا، جہاں اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا۔ تو عالم اسلام جان لے کہ حسینیت کا وجود اور ذکر اسلام کے بقا کی ضمانت ہے، اسلام کے بقا کی ضمانت ہے۔ ابھی ایک میں سلام سن رہا تھا، اس میں شعر تھا تو یہ میرا ذہن اس طرف گیا تھا کہ آئمہ کے مقابلے میں بنی امیہ کے 13 ظالم و جابر بادشاہ گزرے، اور پھر بنی عباس آئے، اور 666 ہجری تک، یہاں تک کہ ہلاکو نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچائی، وہ حکومتیں کرتے رہے، محل بھی بنائے، قلعے بھی بنائے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب پر حکومتیں بھی کی، لاکھوں کے لشکر بھی رکھے، ہندوستان کے ساحل سے لے کر جبرالٹر تک اور افریقہ سے لے کر سمرقند تک حکومتیں رہی، ان کے محل بھی، ان کے قلعے بھی، ان کے لشکر بھی، ان کے تخت بھی، ان کے تاج بھی، مگر تاریخ نے ایک نتیجہ لکھا دیا کہ نہ جو ان کے تخت ہیں، نہ محل ہیں، نہ قبریں ہیں، مگر ان کے مقابل یہ مظلوم امام جن کو قید کیا، شہید کیا، جن کے آثار کو مٹایا گیا، ان کی قبریں بھی ہیں، ان کے زائر بھی ہیں، ان کے مجاور بھی ہیں، ان کے روزے بھی ہیں، ان کے آج ملینز انٹو ملین زائرین ہیں جو لبیک یا حسین کہہ رہے، لبیک یا حسین کہہ رہے۔ عزیزان گرامی، میں امامت پر گفتگو کر رہا تھا اور امامت کی ایک علامت قرآن نے یہ بھی بیان کی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان بندوں کو امام بنایا جنہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا۔ جو بندے مصیبتوں میں صبر کریں امامت کو پالیں، تو ان بندوں کا مقام کیا ہوگا جو مصیبتوں پر صبر نہیں شکر کر رہے ہیں، جو بندے مصیبتوں پر شکر کر رہے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جو بندے مصیبتوں پر صبر کریں گے وہ عابد کہلائیں گے، اور جو بندے مصیبتوں پر شکر کریں گے زین العابدین بن جائیں گے، سید الساجدین بن جائیں گے، سید الصابرین بن جائیں گے۔ راوی کہتا ہے، میں نے کہا امام صادق سے کہا، مولا آپ کے جد نے بڑا صبر کیا تھا کرب و بلا میں، آپ کے جد نے بڑا صبر کیا تھا، مگر مولا کیا کوئی ایسا موقع اور مقام آیا تھا جب آپ کے جد بے اختیار رونے لگے؟ کہا ہاں، 2 موقعوں پر میرے جد کو رونا آ گیا۔
راوی کہتا ہے مجھے حیرت بڑھ گئی میری کہ مصیبتوں پر صبر نہیں شکر کرنے والا بھی رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا مولا کون کون سے مقامات تھے؟ کا پہلا وقت وہ تھا جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا اور امام کو خبر ملی اب ابن زیاد کے دربار میں جانا ہوگا۔ ایک مرتبہ دربار کی دیواروں کو دیکھا، پلٹ کر پھپھی اور بہنوں کے کھلے سروں کو دیکھا، زاروں قطار رونے لگے امام۔ کسی نے بعد میں امام سے کہا تھا مولا مسلم زخموں سے چور تھے اور جب گرفتار کر کے لائے گئے ابن زیاد کے دربار میں مسلم جوش میں تھے، کمر بھی سیدھی تھی، سر بھی بلند تھا، مگر اب جب آپ گئے تو بہت افسردہ تھے، کمر بھی جھکی تھی، چہرہ بھی جھکا تھا۔ امام نے تڑپ کر جواب دیا کہ جب مسلم داخل ہوئے بے پردہ اہل حرم ساتھ نہ تھے، بے پردہ اہل حرم ساتھ نہ تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا دوسرا موقع کون سا تھا جب آپ کے جد بے اختیار روئے ہوں؟ کہا جب بنی اسد کے لوگ شہیدوں کے لاشوں کو دفن کر رہے تھے، ابھی دفن میں مصروف تھے، انہوں نے گرد بلند ہوتے دیکھی، یہ ڈر کر چھپ گئے یزید کا لشکر آ رہا ہے۔ مگر جب گرد چاک ہوئی دیکھا ایک ناکہ آ رہا ہے، وہ ناکہ مقتل میں داخل ہوا، اس پر ایک سوار ہے جس کے گلے میں توق ہے اور گردن سے لہو بہہ رہا ہے۔ وہ ناکہ آہستہ آہستہ نشیب میں آیا، ایک بے سر کا لاشا پڑا تھا، وہ ناکہ سوار ناتوانی کے سبب ناکے سے اتر تو نہ سکا، لاشے کے قدموں پر گر گیا، لاشے کے قدموں پر گر گیا۔ بنی اسد کے لوگ دوڑ کر پہنچے، دیکھا امام زین العابدین بابا کے لاشے پر، سید سجاد بابا کے لاشے پر ہے۔ امام نے قبروں کو کھودنے کا حکم دیا، سب سے پہلے اپنے مظلوم بدر کو دفن کیا۔ سب سے پہلے اس لیے دفن نہیں کیا کہ باپ کا لاشا تھا، سب سے پہلے اس لیے دفن کیا سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا۔ پہلو میں علی اکبر کو دفن کیا اور ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا، مقتل سے ایک ایک شہید کا لاشا اٹھایا جاتا، گنج شہیدہ میں دفن کر دیتے۔ جب سب شہیدوں کو دفن کر چکے امام بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا اے نام میرے چچا عباس کا لاشا کدھر ہے، میرے چچا عباس کا لاشا کدھر ہے؟ بنی اسد کے لوگ امام کا بازو پکڑ کر دریا کے کنارے لے چلے، دریا کے کنارے پہنچے، امام لاشے کو دیکھا، زخموں سے چور، شہید چچا کی وصیت یاد آ گئی، دریا کے کنارے قبر کو کھدوایا، لاش عباس کو قبر میں اتارا، ایک مرتبہ قبر سے باہر آ گئے امام اور بنی اسد کے لوگوں سے کہا قبر سے دور چلے جاؤ، سب قبر سے دور چلے گئے، امام قبر میں اتر گئے۔ راوی کہتا ہے دیر ہو گئی، امام قبر سے نہ نکلے، ایک شخص کہتا ہے میں نزدیک گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، امام حضرت عباس کے سینے پر سر رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں، اے غیور چچا، اے بہادر چچا، آپ کی بہنیں، آپ کی بھتیجیاں جن کے پردے کی حفاظت چچا آپ تلوار لے کر کرتے تھے، آج کوفے کے بازار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق اسیران کربلا، بحق شہیدان کربلا جو مومن مومنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، عزادار امام روئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہے ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو شہید ہیں راہ اہل بیت میں شہید ہو رہے ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو خاندانوں کو اس دنیا میں بھی آخرت میں اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزگار کے طالب ہیں ان کو روزگار وہاں پہنچا، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما،
اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ماتم امام کیجئے. یا حسین یا حسین